بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ عز و جل تجھے کوئی برائی مثلاً بیماری یا تنگ دستی یا کوئی بلا پہنچائے تو اس کے سوا اس بیماری کو کوئی دور کرنے والا نہیں، یعنی اس کی مرضی کے خلاف اس کا بھیجا ہوا عذاب کوئی نہیں دفع کر سکتا۔ اور جہاں تک نیک اعمال اور بزرگوں کی دعا سے عذاب اٹھ جانے کا تعلق ہے تو اسے بھی رب کریم عز و جل ہی اپنے فضل و کرم سے ان اسباب کے وسیلہ سے اٹھاتا ہے، اور جیسے برائی کا پہنچنا اور دور ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایسے ہی بلائی جیسے صحت دولت وغیرہ کا پہنچنا بھی اسی خداوند کریم کی قدرت سے ہے، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ کوئی اس کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ معبود وہ ہے جو قدرت کاملہ رکھتا ہو اور کسی کا حاجت مند نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسا کوئی نہیں، لہٰذا صرف اسی کو رب مانو، اسی کی عبادت کرو۔ یہ رد شرک کے دل سے اثر کرنے والی دلیل ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا عبادت کا مستحق ہے، کیونکہ نفع نقصان اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی عطا کرتا ہے، وہی محروم کرتا ہے۔ جب کوئی تکلیف مثلاً فقر اور مرض وغیرہ لاحق ہوتا ہے تو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر تمام مخلوق اکٹھی ہو کر کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ کے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور اگر تمام مخلوق اکٹھی ہو کر کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر وہ آپ کو کوئی بلائی پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں، یعنی مخلوق میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو اس کے فضل و احسان کو روک سکے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا جو دروازہ کھول دے تو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جو دروازہ بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، یعنی وہ مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لغزشوں کو بخش دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو مغفرت کے اسباب کی توفیق سے نوازتا ہے۔ بندہ جب ان اسباب پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، جس کی رحمت ہر چیز پر سایہ کناں ہے۔ اس کا جو دو احسان تمام موجودات تک پہنچتا ہے، کائنات کی کوئی چیز لمحہ بھر کے لیے بھی اس کے فضل و احسان سے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ جب بندہ قطعی دلیل کے ذریعے سے معلوم کر لے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ہے جو نعمتوں سے نوازتا ہے، وہی تکالیف کو دور کرتا ہے، وہی بلائیاں عطا کرتا ہے، وہی برائیوں اور تکالیف کو ہٹاتا ہے، اور مخلوق میں کوئی ہستی ایسی نہیں جس کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہوں سوائے اس کے جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ جاری فرما دے، تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور وہ ہستیاں جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں سب باطل ہیں۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا اتنا ہی جلد نتائج سامنے آنے لگیں گے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب مسند ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو خلوص دل سے کریں گے اور ان کلمات کو کامل یقین سے پڑھیں گے تو آپ کا مقصد انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے،
ताकि आपको इस वजीफे की अच्छी तरह से समझ आ सके। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों, फजीलतों और वसतों बरकतों के दरवाजे खोले हैं, जिनमें के बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें दी गई हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए गए हैं कि जिनका सवाब तो है ही, साथ में रिज़्क में वसत, बरकत और कुशादगी भी मिलती है। अगर आज के हमारे वजीफे को भी बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से आपको दौलत मिलेगी। यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश खुद ब खुद ही पूरी हो जाएगी। इस सूरत के कमालात देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। नाज़रीन कराम, सब काम छोड़कर मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये वजीफ़ा पढ़कर अपने बटवे पर, अपने पर्स पर, अपनी अलमारी पर, अपनी तिजोरी पर, अपनी दुकान के गल्ले पर या अपनी दुकान पर, अपने घर पर, गर्ज कहीं पर भी एक मर्तबा फूंक मार देना, एक मर्तबा दम कर देना। रिज़्क का अगर तूफान न खड़ा हो जाए तो मुझे कमेंट में फिर मुझे कहना कि हमें रिज़्क नहीं मिला। लेकिन जिस तरतीब से मैं ये अमल आपको बताऊंगा, ये जो वजीफ़ा आपको बताऊंगा, कई सालों पुरानी किताब से निकला हुआ ये नायाब वजीफ़ा है, ये मुजर्रब वजीफ़ा है। नस्लों को अगर बैठाकर खिलाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि करोड़ों रुपए की बरसात हो जाए, इतनी बरकतें नाज़िल हो जाएं, इतनी बरकतें नाज़िल हो जाएंगी, घर के अंदर इतनी आपको दौलत मिल जाएगी, इतनी आप लोगों को शोहरत मिल जाएगी, पैसा ही पैसा हो जाएगा आपके पास। आप गिनते गिनते थक जाओगे लेकिन पैसा ख़त्म ना होगा। बटवे पर, अलमारी पर, जेब पर, दुकान के गल्ले पर फूंक मार देना। कभी खाली तो दूर की बात, रखने की जगह नहीं होगी। इतनी दौलत आपके पास आ जाएगी कि आप लोग समझ नहीं पाओगे। आपकी परेशानी जैसे ख़त्म हो जाएगी, समझ आपकी जैसे ख़त्म हो जाएगी कि ये पैसा कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। नाज़रीन कराम, आज हम आपको एक ऐसी सूरत का वजीफ़ा बताएंगे कि बेरोज़गारों ने किया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए नौकरी का वसीला बना दिया। कारोबारी हजरात ने किया तो उनके पास ग्राहकों की लाइन लग गई। ये वजीफ़ा आपने सिर्फ 3 दिन करना है। अगर 3 रोज़ इस वजीफ़े को ऐसा तरीके से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके जो रिज़्क के मसाइल हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह रिज़्क का मसला हल हो जाएगा, रिज़्क की रुकावटें, बंदिशें दूर हो जाएंगी। ये एक ऐसी सूरत है जिन लोगों ने भी पढ़ा अल्लाह ताला ने उसे गनी बना दिया। जिन लोगों ने भी इसको किया उनके कारोबार खूब फले फूले। आज आपके लिए वजीफ़ा लेकर आए हैं। कर्ज के बोझ तले दबे इंसान इसको करें, इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल होंगे। ज़ाहिरी असबाब आपने लाज़मन इख्तियार करने हैं। यह वजीफ़ा किसी भी दिन कर सकते हैं। इस वजीफ़े को लड़कियां भी कर सकती हैं, बहनें, बुजुर्ग सब इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस वजीफ़े को आप एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, वालिदैन बच्चों के लिए कर सकते हैं। यह वजीफ़ा सूरत कौसर का वजीफ़ा है। ये 30वें पारे के अंदर मौजूद है। मशाइख और बुजुर्गान दीन कहते हैं, रिज़्क के अंदर जो कामयाबी चाहता है, जो दीन और दुनिया के अंदर तरक्की चाहता है, जो रिज़्क के अंदर बरकत चाहता है, इस सूरत को अपना ले और इसे पढ़ने का मामूल बना ले। यह वजीफ़ा सिर्फ 3 रोज़ का है। आपने ये करना है कि कोई एक टाइम मुकर्रर कर लें। किसी नमाज के बाद इतने दिन जो आपको बताए हैं ये अमल करना है। इस वजीफ़े को जायज़ हाजत के लिए करना है, इसलिए नहीं करना कि अमीर दौलतमंद हो जाऊंगा,
تو اپنے خاندان والوں کو یا دوست احباب کو نیچا دکھانا ہے۔ فخر غرور نکال کر صرف عاجزی و انکساری کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حلال کا لقمہ کھائیں، جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر وظیفہ ختم ہونے کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر کوئی شیرینی یا کوئی دوسری چیز آپ نے تقسیم کرنی ہے۔ کوشش کرنی ہے بچوں کے اندر تقسیم کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، آج کل کے زمانے میں پیسہ ہر انسان کی لازمی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گرا رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورا کریں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی، بڑی سے بڑی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکالیف ہوں، دکھ ہو، پریشانیاں ہوں، سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے لیکن بے حد مجرب ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک جب کرم کا معاملہ کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہی کی ہے۔ بس ہمیں تو ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا اور قرآن پاک کی 2 چھوٹی چھوٹی سورتوں کا وظیفہ ہے، جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے۔ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کو غیب سے مدد ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ لیکن اگر کہیں سکون سے بیٹھ کر یہ عمل کریں گے تو زیادہ بہتر توجہ کے ساتھ یہ عمل مکمل ہوگا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کسی بھی دن پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، کسی بھی جگہ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگ یہ تو لازماً پوچھیں گے کہ کتنے دن کرنا ہے، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ جو ہے وہ 3 دن کا عمل ہے، لیکن جب ایک دن آپ اس وظیفے کو کریں گے تو پہلے دن ہی اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس عمل کو میرے دوستو، اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 11 دن تک بھی کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ 11 دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کے، اس عمل کی اجازت ان لوگوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، اب آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، صبح شام رات، چاہے کوئی بھی ٹائم ہو، کوئی بھی دن ہو، جیسے کہ ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یعنی جس دن بھی یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو اس دن کر لو۔ ناظرین، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے اب یہ سمجھ لیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ جگہ کی کوئی پابندی نہیں، بے شک آپ کہیں جاب پر ہو، یعنی کوئی نوکری وغیرہ کی جگہ پر ہو، گھر میں ہو، بستر پر ہو، دسترخواں پر ہو، مسجد میں ہو یا مدرسے میں ہو، کہیں پارک میں پھر رہے ہو، جہاں کہیں بھی موجود ہو، یہ وظیفہ پڑھ لو اور پھر آپ کو دولت کے برسنے کا انتظار کرنا ہے۔ اتنی دولت برسے گی کہ خود مجھے کامنٹ میں کہو گے، ہاں قاری صاحب، آپ نے ہمیں جو وظیفہ بتایا تھا، ہم آپ کو مٹھائی کا تحفہ دینا چاہتے ہیں،
کہ ہماری یہ فلاں جو حاجت تھی وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پوری ہو گئی۔ اپنی اپنی حاجات کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ جب بھی آپ کو وقت بآسانی ملتا ہو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اس وظیفے کو کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے، کوئی بھی بزرگ یا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشقت اور مزدوری کرتے ہیں۔ اس طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور وہ تو لازماً کریں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوں، اور دولت کی جو بھی پریشانی ہو یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، حاجت پریشانی ہے، بس آپ اس مسئلے کے حل کی نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت و شفقت نازل ہوگی۔ اگر آپ پہلے کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ ناظرین کرام، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سب نے پہلے کامل وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اول و آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے، اس لیے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اس لیے اب کوشش کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ایک مرتبہ کرنا ہے، دن میں ایک حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، پھر دوسری کوئی حاجت ہو تو اس کے لیے دوسری مرتبہ پڑھ لیں، تیسری کوئی حاجت ہو، تیسرا کوئی مسئلہ ہو اس کے لیے تیسری مرتبہ پڑھ لیں۔ مطلب ایک حاجت کے لیے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت ساری حاجتیں ہیں آپ کی تو ان کو الگ الگ دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک حاجت کے لیے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر کے درود پاک پڑھ لیجئے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ ناظرین درود پاک سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ دوستو، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ہی ناظرین کرام، آپ لوگوں کو سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا کوئی تسبیح لے لیں، یا پھر آپ ویسے بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، صرف 21 مرتبہ سب سے پہلے پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ناظرین جب 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں کو 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ جب 21 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا رزاقو پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے فوراً بعد ناظرین آپ سورۃ اخلاص بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اپنی تجوری پر، اپنی سیف پر، غرض جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہوں وہاں پھونک مار دیں۔ ناظرین کرام، اتنا آسان سا وظیفہ ہے،
جس ترتیب سے جس تعداد میں بتایا ہے وہی کیجیے گا۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ بھی کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے اور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی آنے والی نسلوں کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تر تکالیف اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ صبح آپ اٹھتے ہی دیکھو گے کہ آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک آپ کے لیے خصوصی فرشتے بھیج دے گا۔ اتنا پاورفل عمل ہے اور اس عمل کو کرنے والے کبھی مایوس نہیں رہتے، کیونکہ قرآن پاک پر یقین کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس صورت اور اس میں اعظم کو جو پڑھتا ہے اس کی قسمت ایسے کھل جاتی ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر حالت میں ہر وقت اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں رزق ہی رزق، دولت ہی دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اپنی قسمت پر رشک کرتا ہے، اسے یقین ہی نہیں آتا، وہ معجزہ دیکھتا ہے تو اسے یقین ہی نہیں آتا کتنا پیسہ میرے آگے پیچھے آ گیا، اس سے پیسہ سنبھالا نہیں جاتا۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو امیر بنا دے گا۔ اتنا پاور والا، اتنا طاقت والا وظیفہ میرے بھائیوں، یہ اس عمل کو ضائع مت کرنا۔ یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دینا، اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے تمام بھائیوں، بہنوں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے آپ کی جولیاں بھر جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو رزق کثیر عطا فرمائے گا، اور رزق اور دولت سے آپ کبھی محروم نہیں رہو گے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔